یہ ٹکڑا ابن انشا. ابن انشا سے ایک زمانے میری بہت دوستی تھی اور میں وہ لمبی لمبی سیریں کیا کرتے تھے. اور یہ سیریں کسی پارک یا اس میں نہیں ہوتی تھیں، باغ میں، گرو مندر سے لے کر اور کلفٹن کے پل تک. ایسے موقع پہ کئی چیزیں انہوں نے کہیں بھی، مثلاً وہ غزل ابن انشا جو اکیلے میں کہیں مل جائے، اور خاص طور پہ گھڑی کی سوئی ہن سے چھو میں، پل آئے پل جائے یارو کوئی اپائے، اس کے کئی بند اس میں ہوئے. خدا ان کو خوش رکھے. ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم پاگل گھامڑ ہو. دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگایا تو اس کے ساتھ ہی بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے. تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھ گھنٹے کے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے. اگر ٹیکسی نہ ملتی تھی تو موٹر رکشہ لے آئے ہوتے. میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی. نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی. چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم کو لانے کے لیے بھیجا. تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور بھی تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا. آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو ساتھ لے آیا ہوں، وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے. یہ دوسرے صاحب غسال ہیں اور تیسرے گورکن. ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے. ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں. گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے. انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر یہ بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے یہ امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے. دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے. یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے. ایک جگہ لکھا تھا تشریف لائیے، ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے. انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں. ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں. دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے. اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ تو بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ. وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا. کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں. یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے. جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرہ لوگوں میں سے ہیں. لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ٹال دیتے ہیں. کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے، ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کبھی کوئی ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے. کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعاً وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں. کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لے لیں،
اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نصب کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو. بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپاتے ہیں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے: کرائے کے لیے خالی نہیں ہے. 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے. نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرائے کی شرط ہے. جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 345667 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں. راقم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے اور نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے. آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے. ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے. خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی. اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں. کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں. یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں. ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا. غفران چیچا وطنی صاحب کہتے ہیں، بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہمجلیسوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس دوستی اور ہمجلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے میری طرح وہ عجز کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں. فیض صاحب کے متعلق کچھ لکھتے ہوئے مجھے تأمل ہوتا ہے، دنیا حسدان بد سے خالی نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، تو کون ان کا قلم پکڑ سکتا ہے؟ احباب پرزور اصرار نہ کرتے تو بندہ بھی اپنے گوشہ گمنامی میں مست رہتا. پھر بعض باتیں ایسی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ یہ لکھنے کی ہیں بھی یا نہیں. مثلاً یہی کہ فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کوئی اداریہ اس وقت تک پریس میں نہ دیتے تھے جب تک مجھے دکھا نہ لیتے. کئی بار عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ خود انگریزی اچھی لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانتے. اور اگر میں کوئی لفظ یا فقرہ بدل دیتے تو ایسے ممنون ہوتے کہ خود مجھے شرمندگی ہونے لگتی. پھر فیض صاحب کے متعلق سے وہ راتیں یاد آتی ہیں جب ہم سبھی امن پیالہ امن والا دوست راوی کے کنارے ٹہلتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ علم و ادب کی باتیں ہوتی رہتی تھیں. یہ حضرات مختلف زاویوں سے سوال کرتے اور بندہ اپنی فہم کے مطابق جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتا. اور یہ بات تو نسبتاً حال کی ہے کہ ایک روز فیض صاحب نے صبح مجھے آن پکڑا، کہا ایک کام سے آیا ہوں، ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج کل آرٹ کے کیا رجحانات ہیں اور آرٹ پیپر کیا چیز ہوتی ہے. دوسرے میں واٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ٹھمری دادرا کا فرق بھی چند لفظوں میں بیان کر دیں تو اچھا ہے. میں نے چائے پیتے پیتے سب کچھ عرض کر دیا. اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے ایک اور سوال ہے، غالب کس معنی کا شاعر ہے اور کس زبان میں لکھتا تھا؟ وہ بھی میں نے بتا دیا. اس کے بعد کئی ماہ تک ملاقات نہ ہوئی. ہاں اخبار میں پڑھا کہ لاہور میں آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر ہو گئے. غالباً اس نوکری کے انٹرویو میں اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہوں گے. اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے، فیض صاحب کے بعد کے مجموعے دست صبا اور زندہ نامے کا اور ہے. اب چونکہ اس کا پس منظر راز نہیں رہا، بعض حلقوں میں بات پھیل گئی ہے، لہذا چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں. فیض صاحب جب جیل گئے ویسے تو ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کاغذ قلم ان کو نہیں دیتے تھے اور نہ شعر لکھنے کی اجازت تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی آتش نوائی پر قدغن رہے اور لوگ انہیں بھول بھال جائیں. لیکن وہ جو کہتے ہیں تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ. فیض صاحب جیل سے باہر آئے، سالم تانگا لے کر سیدھے میرے پاس تشریف لائے.
ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے اور تو سب ٹھیک ہے لیکن سوچتا ہوں میرے ادبی مستقبل کا اب کیا ہوگا. میں نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز میں سے کچھ مسودے نکالے اور کہا یہ میری طرف سے نظر ہیں. پڑھتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے. فرمایا بالکل یہی جذبات میرے دل میں آتے تھے لیکن ان کو قلم بند نہ کر سکتا تھا. آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو پابند نہ کیا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا برادر عزیز تم پر جیل میں جو گزرتی ہے وہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کر لیتا ورنہ من آنم کے من دانم. بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو بلکہ اس میں میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے. اور ہاں نام بھی میں تجویز کیے دیتا ہوں. آدھے کلام کو دستے صبا کے نام سے شائع کر دو آدھے کو زندہ نامہ کا نام دو. اس پر ان کو تامل رہا. بولے برا سا لگتا ہے کہ ایسا کلام جس پر ایک محب صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا ہو اپنے نام سے منسوب کر دوں. میں نے کہا فیض دنیا میں چراغ سے چراغ جلتا ہے. شیکسپیئر بھی تو کسی سے لکھوایا کرتا تھا. اس سے اس کی عظمت میں کیا فرق آیا. اس پر لاجواب ہو گئے اور رکت طاری ہو گئی. فیض صاحب میں ایک بات میں نے اور دیکھی. بڑے ظرف کے آدمی ہیں. ایک طرف تو انہوں نے کبھی کسی پر یہ راز افشا نہ کیا کہ یہ مجموعے ان کی نتیجہ فکر نہیں. دوسری طرف جب لینے نے نام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل میرے سامنے ڈھیر کر دیے کہ اس کے اصل حقدار آپ ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. بیان کرنے لگوں تو ایک کتاب ہو جائے لیکن جیسا میں نے عرض کیا نمود و نمائش سے اس بندے کی طبیعت ہمیشہ نفور رہی ہے. وما توفیقی الا باللہ. ابن انشا کا اس قدر خوبصورت مضمون میں نے اس لیے چیچا وطنی صاحب کے لہجے میں پڑھا. ایک دفعہ ابن انشا نے مجھے بتایا تھا کہ اخبار میں ان کا کوئی دوست تھا اسی میں نے نام بدل دیا ہے اور وہ ذمہ دار اخبار میں اس قسم کے مضامین لکھا کرتا. صاحبو میرے چچا کا یہ قصہ ہمارے خاندان میں اب بھی ایک دوسرے کو محظوظ کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ میرے چچا ایک صاحب حیثیت کے یہاں شام کے کھانے کی ضیافت میں گئے تو وہاں سر عبد القادر بھی تشریف فرما تھے. صاحب خانہ کی بیگم پر انگریزیت سوار تھی. جاڑا سخت تھا. آتش دان میں آگ روشن تھی. جب لکڑیاں راکھ ہوئیں تو بیگم نے نوکر کو آواز دی اور کہا بہرا یہ دیکھو آگ باہر ہو گیا. وہ ترجمہ تھا the fire is out. تو یہ ترجمہ سن کر لوگ محظوظ ہوئے. اس پہ کھانا ہو چکا. پھل میز پر لائے گئے تو سر عبد القادر نے انگور والی تشتری اٹھا کر صاحب خانہ کی بیگم سے کہا انگور کوشش کیجئے. میں نے کچھ تحریریں چنی آپ کی خدمت میں. آپ نے کوشش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ابن انشا لکھنے کا مسئلہ کیسے حل ہو. آج کیا لکھا جائے. یہ مسئلہ ایسا ہی ٹیڑھا اور دشوار ہے جیسے یہ کہ آج کیا پکایا جائے. ہم نے اپنے دوستوں کے گھروں میں اس بات پر فساد ہوتے دیکھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ میاں سے بیوی صبح ضرور پوچھتی ہے سبزی والا کھڑا ہے آج کیا پکایا جائے. میاں نہایت استغنا سے جواب دیتے ہیں جو جی چاہے لے لو. لیکن جب دوپہر کو میاں کے سامنے کھانا آتا ہے تو جلا اٹھتے ہیں روزانہ بینگن روزانہ بینگن. مجھے کیا سمجھا ہے تم نے. بیوی پوچھتی ہیں آلو لے لوں پھر. قبض کرتا ہے. گوبھی بادی ہے. چقندر میٹھے ہوتے ہیں. کریلے کڑوے ہوتے ہیں. شلجم میں کوئی کشمیری ہوں. دال بیگم مارے ڈالتی ہو. تم جانتی ہو مجھے پہلے ہی سے گیس کی شکایت ہے.
اچھا تو خالی گوشت پکائے لیتی ہوں. نا بابا تمہیں معلوم نہیں خالی گوشت فاسد خون پیدا کرتا ہے, کوئی سبزی تو ہونی چاہیے. آخر کون سی سبزی لوں بیوی پوچھتی ہیں. کہہ تو دیا جو جی چاہے لے لو. اور اس کے بعد میاں اخبار میں ضرورت رشتہ کے کالم میں منہمک ہو جاتی ہیں. تو پھر آج کیا لکھا جائے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جن کے لیے مضمون لکھنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. دوسرے یہ کہ اپنا شمار ان باکمالوں میں کرانا مقصود نہیں جن میں سے ایک سے یہ فرمائش کی گئی تھی کہ قطب مینار پر مضمون لکھو. وہ فوراً کھٹ کھٹ مینار کی سیڑھیاں چڑھ گیا اور اوپر سے چیخ کر پوچھنے لگا کس موضوع پر لکھوں. بچپن میں جب ہم سے گھوڑے پر مضمون لکھنے کو کہا گیا تھا تو ہم نے بھی اسی طرح حکم کی تعمیل کی. لیکن خرابی یہ ہے کہ گھوڑا قطب مینار نہیں ہے, جانور ہے, ہلتا بہت ہے. کتنا بھی سنبھل کر بیٹھو قلم رپٹ جاتا ہے. ہمیں اپنے ان محترم اور بزرگ افسانہ نویس پر ہمیشہ رشک آیا جو فرماتے ہیں کہ میں ریڈیو کا فرمائشی پروگرام سن کر افسانہ لکھتا ہوں. وہ یوں کہ اس میں سے کوئی مصرع یا بول پسند آ جائے تو اسے بطور عنوان ٹانک کر قلم چلانا شروع کر دیتا ہوں. ہم نے ان کے نئے پرانے افسانوں کا ایک مجموعہ نکال کے دیکھا. فہرست مضمون کچھ یوں چلتی تھی. نمبر 1 اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے. نمبر 2 میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. نمبر 3 یہ شام کی تنہائیاں. نمبر 4 پریتم آن ملو. نمبر 5 لال دوپٹہ ململ کا. نمبر 6 جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. ان کی بات اور ہے, وہ ہماری طرح معمولی ادیب نہیں بلکہ مصور جذبات ہیں, اور پبلشروں میں ان کی کتابوں کی اتنی مانگ ہے کہ بالعموم 2-4 کتابیں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں. کمروں میں چاروں کونوں میں ایک ایک میز بچھی ہے اور ہر ایک پر ایک کاپی, قلم دوات, سیاہی چوس وغیرہ دھرا ہے. طبیعت میں گرمی آئی تو ناول فاتح دمشق والی میز پر جا بیٹھے, اور اگر رومان انگیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو تو بیمار محبت والی میز پر چلے گئے. ایک میز پر انہوں نے ایک تحقیقی کتاب شروع کر رکھی ہے, اہل قرطاجنہ کا فلسفہ مابعد الطبیعات, اور ایک پر رہنمائے مرغی خانہ, کیونکہ موصوف ریٹائر ہونے سے پہلے سرکاری مرغی خانے کے انچارج تھے. یہ سارا کارخانہ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. ایک بار ذرا سی گڑبڑ ہوئی کہ ناول مارکہ ہلال و صلیب میں ایک مقام یوں آتا ہے, صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھا کر مجاہدوں سے خطاب کیا کہ بہادرو, آج زندگی اور موت کا سوال ہے. یاد رکھو جب مرغی کے چوزے 1 ہفتے کے ہو جائیں تو ان کو روزانہ کنگنی کا چوگا دینا ضروری ہے. جب قارئین کرام کے شکایتی خط آئے تو مصور جذبات نے تحقیقات کی. معلوم ہوا قصور ان کا نہ تھا, کمرہ صاف کرنے والے نوکر کا تھا جس نے بے سوچے سمجھے ایک میز کی کاپی اٹھا کر دوسری میز پر رکھ دی. چنانچہ کتاب رہنمائے مرغی خانہ نکال کر دیکھی گئی تو اس میں ایک باب یوں رقم تھا, مرغے کو گھٹنوں میں رکھ کر اس کے سر کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور 2 چھوٹی انگلیوں سے اس کے پیٹ کی مالش کرتے ہیں. ایسا کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ عیسائی طاقتیں مل کر اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گی. بہرحال ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم گراموفون یا ریڈیو کی مدد سے نہیں لکھ سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریڈیو سراسر بیکار چیز ہے. ہم تو حیران ہیں کہ جب ریڈیو پاکستان اور ریڈیو سیلون وغیرہ نہیں تھے اور فرمائشی پروگرام نہ ہوتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کے نام کیسے رکھتے تھے.